الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی عزیز و بزرگو، اگر یہ سوال ہو کہ بھائی یہ مسجد کیا نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے، تو سب کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں بھائی بالکل بھی نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی۔ اگر یہ سوال ہو کہ کیا مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے، تو اب اس کا کیا جواب ہو؟ جو سوال ہے کیا مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ یہ دو بہت بنیادی باتیں ہیں، اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو پھر انشاءاللہ جو ہے اس مسجد سے وہ کام ہو سکتا ہے جو مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اگر کام کو سمجھ گئے تو۔ سوال کیا کہ کیا مسجد نماز کے لیے ہے، دوسرا سوال کیا مسجد صرف نماز کے لیے ہے۔ یقیناً مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے یہ میرا فون ہے، تو اب یہ فون کیا بات کرنے کے لیے ہے؟ یقیناً بات کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ فون کیا صرف بات کرنے کے لیے ہے؟ بولو بھائی، کیا یہ فون صرف بات کرنے کے لیے ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سے یہ مسجد، تو کیا یہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کیا یہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے؟ تو یہاں جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسجد صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، جیسے یہ موبائل صرف اور صرف بات کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس موبائل سے میں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں۔ میں اس موبائل سے اپنی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، میرا بینکنگ سسٹم اس موبائل کے اندر میں ہے، میرا ٹرانزیکشن اس موبائل کے اندر میں ہوتا ہے، میرا میل آئی ڈی اس موبائل کے اندر میں ہوتا ہے، مجھے جو ہے اس کے اندر میں میسیجز بھیجے جاتے ہیں، میرا اس کے اندر میں واٹس ایپ چلتا ہے، میں اس میں بیانات سنتا ہوں، میں اس میں بیانات ڈالتا ہوں۔ یہ ساری باتیں ہیں کہ نہیں ہے موبائل میں؟ کہ کیا موبائل صرف بات کرنے کے لیے ہے؟ اسی طرح سے یہ مسجد کیا صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ مسجد جو ہے وہ مرکز ہوتی ہے۔ مسجد کیا ہوتی ہے بھائی؟ مرکز۔ یہ ہم کو سمجھنا ہے، اسلام نے ہمیں یہ عمارت کو ایک بہت عجیب ایک کانسیپٹ دیا ہے، اسلام نے ہمیں اس عمارت کا کہ یہ مسجد کیوں ہے۔ عام طور سے جو ایک زمانے سے یہ بات مشہور تھی کہ بھائی جو ہے مسجد تو نماز پڑھنے کے لیے ہے، عام طور سے جو ہے یہی بات مشہور تھی کہ مسجد تو جو ہے وہ صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے۔ اس لیے ایک وقت ایسا گزرا ہے اس پورے علاقے کے اوپر میں کہ جب مسجدوں میں نماز ہو جاتی تھی تو مسجدوں کو تالے لگا دیے جاتے، مسجدوں کو تالے لگ جاتے تھے۔ ہاں بھائی، جس کام کے لیے مسجد کو بنایا تھا وہ کام ہو گیا، اس لیے تالا لگا دو۔ ابھی بھی کتنی ایسی مسجدیں ہیں جہاں لوگ نماز پڑھنے کے ساتھ میں تالا لگاتے ہیں،
ابھی ہم لوگ صبح ایک سفر میں تھے تو صبح کی نماز ایک جگہ ہم نے پڑھی تو وہ ہمارے پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے، تو ہم سمجھے کہ بھائی شاید ہمارا استقبال کر رہے ہیں، تو ہم نے سلام پھیر کر کے جو ہے پھر ان کی طرف میں دیکھا تو کہنے لگے کہ ٹائم ہونے لگے، جلدی کرو، مسجد بند کرنے گئے۔ ابھی بھی ایسا ہے معاملہ کہ مسجد جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے سمجھا گیا ہے، نہیں، مسجد کے لیے ایک بڑا کانسیپٹ اسلام میں موجود ہے۔ مسجد جو ہے وہ ایک مرکز ہے، یہ صرف یہ مسجد کی بات نہیں کر رہا میں، بلکہ ہمارے یہاں جتنے بھی مسجدیں ہوں، جس علاقے میں بھی مسجد ہو، وہ مسجد جو ہے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے اس گاؤں کے اندر میں 200 گھر ہیں، اس گاؤں کے اندر میں 200 گھر ہیں، اور 200 گھروں کے اندر میں اگر ایک مسجد ہے تو وہ پورے 200 گھروں کا مرکز ہے۔ کسی بھی گاؤں کے اندر میں اگر 100 گھر ہیں، اس 100 گھروں کے اندر میں ایک مسجد ہے تو وہ پورے 100 گھروں کا ایک مرکز ہے، اور ہر آدمی کا مرکز کے ساتھ میں جڑنا ضروری ہے، ہر آدمی کا مرکز کے ساتھ میں جڑنا ضروری ہے۔ جو آدمی مرکز کے ساتھ میں جڑ جاتا ہے تو وہ ہمیشہ سیف رہتا ہے۔ جیسے دیکھو کہ مرغی کے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اب مرغی جو ہے وہ مرکز ہے، اور اس کے بچے اس کے اطراف میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن جب تک وہ مرغی کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں تو اس وقت وہ بچوں کی کیا ہے؟ حفاظت ہے۔ اچھا، وہ بچے جو ہے اگر جو ہے مرغی سے دور چلے جائیں، مرغی ایک طرف ہو جائے اور بچے ایک طرف ہو جائیں، تو پھر اب وہ بچوں کی حفاظت ہوگی کیا بھائی؟ اسی طرح سے جو ہے جو گھر اس مسجد کے ساتھ میں کنیکٹ میں آ جاتے ہیں، جو گھر اس مسجد کے ساتھ میں جڑ جاتے ہیں، جس گاؤں کے اندر میں مسجد ہے اس گاؤں کے ساتھ میں وہ گھر جڑ گئے تو پھر ان گھروں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو گھر اس مسجد سے کٹ جاتے ہیں تو پھر جو ہے ان گھروں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کے ذمے میں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی رحمت اور برکت جو ہے وہ اللہ کے گھر پہ اترتی ہے۔ جیسے تمہارے گاؤں کے اندر میں ایک پانی کی ٹاکی ہوگی بڑی، اس پانی کے ٹاکی کا کنیکشن ہر گھر میں ہوتا ہے نا بھائی؟ پانی کہاں آتا ہے؟ وہ ٹاکی میں آتا ہے، پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ہر گھر میں پہنچتا ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر میں وہ پانی کے ٹاکی سے کنیکشن نہیں ہے، گھر تو گاؤں میں موجود ہے، گھر تو گاؤں میں ہے، لیکن جو ہے وہ پانی کے ٹاکی سے اس کا کنیکشن نہیں ہے، تو پھر اب کیا ہوگا کہ ٹاکی میں پانی آئے گا، ٹاکی میں پانی جمع ہوگا، اور وہاں سے جو ہے پانی نکلے گا اور گاؤں کے ہر گھر کے اندر میں پہنچے گا، لیکن جس کا اس ٹاکی سے کنیکشن نہیں ہے اس کے گھر میں نہیں آئے گا۔ صحیح بات ہے نا بھائی؟ اسی طرح سے جو ہے اللہ کی رحمت اور برکت جو ہے وہ اس مسجد میں آئے گی، اور اللہ کی جو ہے اللہ کا کرم اور فضل اس مسجد کے اندر میں آئے گا۔ جس گھر کا اور جس آدمی کا کنیکشن جو ہے اس مسجد کے ساتھ میں ہوگا تو اللہ کا کرم اور فضل اور اللہ کی رحمت اور برکت جو ہے اس گھر کے اندر میں جائے گی جس کا کنیکٹ جو ہے اس مسجد کے ساتھ میں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسجد جو ہے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس مرکز کے ساتھ میں کنیکٹ ہو کر کے رہنا ہے، اس مرکز کے ساتھ میں ہم کو کنیکٹ ہو کر کے رہنا ہے، جڑ کر کے رہنا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ میں نہیں جڑ کر کے رہیں گے تو پھر جو ہے ہمارا نہیں چلے گا۔ اب میرے پاس میں جو ہے ایک 5,000 کا موبائل ہے، اور ہر آدمی کے پاس میں جو ہے 10,000 کا 15,000 کا، کسی آدمی کے پاس میں 1.5 لاکھ کا موبائل ہے۔ کتنے کا موبائل ہے؟ 1.5 لاکھ کا موبائل ہے، لیکن جو ہے 5,000 اور 10,000 کا جو موبائل ہے اس کا کنیکشن نیٹ ورک کے ساتھ میں ہے۔ اس کا کنیکشن کس کے ساتھ میں ہے؟ نیٹ ورک کے ساتھ میں ہے۔ اور 1.5 لاکھ کا جس کے پاس میں موبائل ہے اس کا کنیکشن نیٹ ورک کے ساتھ میں نہیں ہے، تو فائدہ کون سا دے گا بھائی؟ 5-10 ہزار کا فون فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نیٹ ورک کے ساتھ میں کنیکشن۔ اور یہ 1.5 لاکھ کا موبائل ہے، لیکن وہ جو ہے نیٹ ورک کے ساتھ میں جڑا ہوا نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو فائدہ نہیں۔ حالانکہ فون بہت بڑھیا ہے اور بہت اس کے پاس صلاحیت ہے،
اور بہت اونچا ہے، لیکن نیٹ ورک کے ساتھ میں کنیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ 1.5 لاکھ کا موبائل بھی کام کا نہیں ہوتا ہے، آدمی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی اپنے گاؤں کے اندر میں کتنا بھی بڑا بن جائے، کتنا بھی اونچا گھر بنا لے اور جو ہے کتنی بھی حیثیت کا مالک ہو جائے، لیکن جو ہے اگر اس کا مسجد کے ساتھ میں جو نیٹ ورک ہے اللہ کا، اس کے ساتھ میں وہ کنیکٹ نہیں ہے، تو پھر اس کا جو ہے کتنا بھی بڑے حیثیت ہو، لیکن جو ہے کنیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو مسجد کا فائدہ نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے ہمارے درمیان میں ایک کانسیپٹ ہے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب مسجدیں بنے تو ان مسجدوں سے یہ 200 گھروں کے سارے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ اب آگے کی بات بتا رہا ہوں، ایک بات تو میں نے وہ بتائی، اب آگے کی بات بتا رہا ہوں کہ مسجدیں جب بنتی ہیں تو ان مسجدوں سے ہمارے 200 گھروں کے پورے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، دیکھو ہمارے اس گاؤں کے اندر میں مثال کے طور سے 200 گھر ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ 200 گھروں کے پورے لوگ جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ ٹھیک بات ہے، نہیں آتے کوئی مسئلہ جو ہے کسی وجہ سے پریشانی ہے، کچھ چیز ہے، بہرحال نہیں آتے، نہیں آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے محنت ہوگی، محنت کر کے ان کو لانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ایک تو مسئلہ سارے لوگوں کا نماز پڑھنے کے لیے آنا، ٹھیک ہے، اب کسی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو جو ہے یاد نہیں ہے، یا کہ جو ہے وہ آنا نہیں چاہتے ہیں، کوئی بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اب ذرا وہ لوگ بہت غور سے اس بات کو سنیں۔ یہ بہت بنیادی بات میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں، واقام الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یعنی یہ سارے صفات جو ہے اس آدمی کے اندر میں ہوتے ہیں جو نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا اچھا آدمی، زکوٰۃ دینے والا اچھا آدمی، اللہ سے ڈرنے والا اچھا آدمی، ایمان والا اچھا آدمی۔ تو اب جو لوگ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ اچھے لوگ ہیں۔ اب یہ جو لوگ مسجد کو آ رہے ہیں، ذرا بہت غور سے میری بات کو سنیں کہ جو لوگ مسجد کو آ رہے ہیں وہ اللہ کے نگاہوں میں بہت اونچے لوگ ہیں۔ جو لوگ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں ان کی قدر و قیمت اللہ کے نگاہوں میں بہت عمدہ ہے۔ جو لوگ مسجدوں میں آنے کا اہتمام کرتے ہیں تو فرشتے جو ہے ان کے ساتھ میں دوستی کرتے ہیں۔ جو لوگ مسجد میں آنے کا اہتمام کرتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ میں دوستی کرتے ہیں، اور جب وہ جو ہے مسجد سے باہر کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے بھی ان کے ساتھ میں جاتے ہیں، اور جب وہ کوئی کام کرتے ہیں مسجد کے باہر میں جا کر کے تو فرشتے ان کے کام کے اندر میں ہاتھ بٹھاتے ہیں۔ اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے کام جلدی جلدی نمٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے ان کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور جو ہے جب وہ نیک لوگ جو مسجد میں آتے رہتے ہیں، جب وہ نہیں آتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا آدمی کہاں گیا ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، تو جو لوگ مسجد میں آ رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کے نگاہوں میں ان کی قیمت، اور فرشتے ان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ لوگ جو مسجد کے اندر میں آ رہے ہیں، ان کا کام صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، ان کا کام صرف جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہے، ان کا کام صرف ذکر کرنا نہیں ہے، ان کا کام صرف مسجد کو صاف کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ذمے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام دے کر کے رکھے ہیں۔ یہ مسجد میں آ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ جو ہے کسی ایک نماز کے بعد میں جو ہے اپنے پورے گاؤں کی فکر لے کر کے بیٹھے کہ ہمارے پورے گاؤں کے اندر میں تبدیلی کیسے ہو، ہمارے پورے گاؤں کے اندر میں وکاس کیسے ہو، ہمارے پورے گاؤں کے اندر میں ڈیولپمنٹ کیسے ہو۔ کہاں سے فکر کرنی چاہیے بھائی؟ یہ بہت بنیادی کانسیپٹ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا، کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی بھی مذہب کے اندر میں یہ بات نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام میں ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، ان کا مقام اللہ کے پاس میں بہت اونچا ہے،
فرشتے ان کی مدد کو تیار ہیں. اب وہ لوگ جو مسجد میں آ رہے ہیں تو وہ صرف جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے, وہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے, وہ صرف ذکر نہیں کریں گے, بلکہ جو ہے وہ یہ بھی کوشش کریں گے, یہ بھی فکر کریں گے کہ بھائی جو ہے ہمارے گاؤں کے جو 200 گھر ہیں, یہ 200 گھروں کا وکاس کیسا ہونا چاہیے. بھائی بات سمجھ رہے نا, یہ 200 گھر جو ہے ڈیولپ کیسے ہوں, یہ 200 گھر جو ہے ہر اعتبار سے اچھے کیسے ہوں, یہ 200 گھروں کے اندر میں مالداری کیسے آئے. مسجد سے ہونا چاہیے. 200 گھروں کے اندر میں مالداری کیسے آئے, 200 گھروں کے اندر میں جو ہے اناج کیسے پہنچے, 200 گھروں کے اندر میں صحت کیسے پہنچے, 200 گھروں کے اندر میں جو ہے تعلیم کیسے پہنچے. یہ سارا کانسیپٹ کہاں سے ہونا چاہیے؟ یہ ہے اسلام میں. ہاں, ابھی ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں غیر مسلم لوگ کہ وہ ہماری اس مسجد کو دیکھ کر کے, نماز کے کانسیپٹ کو دیکھ کر کے وہ جو ہے افسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو جو ہے ہمارا مذہب ایسا ہے, ہمارا دھرم ایسا ہے, لیکن جو ہے یہ چیز ہمارے دھرم کے اندر میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بغیر سوچے بغیر سمجھے اللہ نے ہم کو دے دیا کہ بھائی تمہیں مسجد بنا ہے. اب جو ہے مسجد کے اندر میں کچھ لوگ آ رہے ہیں, یہی لوگ جو ہے وہ مسجد کے اندر میں بیٹھ کر کے گاؤں کے ڈیولپمنٹ کی فکر کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر میں مسجد سے کام کو شروع کیا تھا تو پورے مدینہ منورہ میں اور اس کے اطراف میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس کی کمائی جو ہے وہ 25,000 سے زیادہ نہ ہو. سب 25,000 سے زیادہ کمانے والے تھے, 25,000 سے کم والے کوئی نہیں تھے. زکوٰۃ جس پر فرض ہوتی ہے وہ جس کے پاس میں 25,000 روپے نہیں ہوتے ہیں اس کو جو ہے زکوٰۃ دی جاتی ہے, اور جو 25,000 سے اوپر والا ہو جاتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ڈھونڈنے سے زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا, ہر آدمی زکوٰۃ دینے والا ہوتا تھا. زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ دینے والے ہیں. یہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر میں ہوا. تو یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے یہ مسجد سے ہوا ہے. مسجد سے جو ہے گاؤں کے اندر میں صحت کیسے جائے. دیکھو یہ جو نمازی لوگ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ جو ہے پورے گاؤں کا چکر لگائیں, یہ ان کا کام ہے. دیکھو اللہ آپ سے کام لے گا, جو کام کرنے والے انہی سے کام ہوتا ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کو کام دینا ہے تو ایسے آدمی کو ڈھونڈتے ہیں جو خالی ہے. خالی آدمی کو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی اس کو کام دو. تو بھائی مولانا یہ فرماتے ہیں کہ خالی آدمی کو ہم ڈھونڈ کر کے کام دیں گے تو وہ کبھی کام نہیں کرے گا. وہ خالی اس لیے ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا ہے نا. وہ خالی اس لیے کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا ہے. جو کام کر رہے ہیں انہی کو کام دو, اس لیے کہ یہ جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے ان کے پاس میں کام ہے. تو کام کرنے والے کو کام دو. ہمارا بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ جو مسجد میں آ رہے ہیں انہی کو کام دو. جو مسجد میں نہیں آ رہے وہ کیا کام کریں گے, ان کے اندر میں کہاں سے جذبات آئیں گے. تو یہ جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ پورے گاؤں کا راؤنڈ مارو. ہفتے میں ایک مرتبہ کا مطلب کیا ہے کہ بھائی روزانہ 10 گھروں کا چکر لگاؤ, روزانہ جو ہے 20 گھروں کا چکر لگاؤ. اگر ہمارے پاس مسجد کے اندر میں 20 لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو یہ 20 کے 20 جو ہے ایک 5-5 کی جماعت بناؤ. ایسا 5-5 کی جماعت بنے اور جو ہے بیٹھ کر کے مشورہ ہو جائے, اور یہ 5 کی جماعت جو ہے 5 گھروں سے ملاقات کرے, یہ 5 کی جماعت 5 گھروں سے ملاقات کرے, یہ 5 کی جماعت 5 گھروں سے ملاقات کرے, یہ 5 کی جماعت 5 گھروں سے ملاقات کرے. کتنے گھروں کی ملاقات ہو گئی بھائی؟ 20 گھروں کی ملاقات ہو گئی. اب اس ملاقات کے اندر میں جب وہ گھر پہ جا رہے ہیں تو اس سے صرف یہ نہ پوچھا جائے کہ بھائی جو ہے تم آرام ہو کہ نہیں ہو, نماز کو کیوں نہیں آ رہے ہو. یہ صرف نہیں پوچھنا ہے, یہ بھی پوچھنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں اس سے جو ہے اس کی جو ہے معیشت کے بارے میں پوچھو. تمہارا حال چال کیسے چل رہا ہے, کمائی دھندا کیسے چل رہا ہے, برابر ہے یا نہیں ہے, کوئی پریشانی چل رہی ہے, کوئی حالات تمہارے اوپر میں آئے ہیں, اور جو ہے پیسوں کی کیا ضرورت ہے. یہ ساری صورتحال اس سے جو ہے اس کی معیشت کے بارے میں پوچھو. اگر وہ گھر والا ملاقات کے لیے گئے, 5 گھروں سے ملاقات کیے, پتا چلا کہ اس کے گھر کے اندر میں حالات ہیں, اس آدمی کو لے کر کے مسجد میں آؤ. اور جو ہے پورے جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں 20-25 لوگ, ان کے سامنے اس آدمی کو بٹھاؤ اور بٹھا کر کے بتاؤ کہ یہ آدمی ہے ہمارے گاؤں کا آدمی ہے, لیکن جو ہے مالی اعتبار سے پریشان ہے.
اس کا حل جو ہے کیسے ہونا چاہیے، بیٹھ کر کے جو ہے اس کے مسئلے کا حل کرو۔ میں ایک گاؤں کے اندر میں گیا ہوا تھا، تو وہاں جو ہے شادی کی ترتیب لگاتے تھے وہ لوگ کہ جمعہ کی نماز ہونے کے ساتھ میں جو ہے بیٹھ جاتے تھے، بیٹھ کر کے جو ہے جس کے گھر کے اندر میں شادی ہوتی تھی اس کے گھر کی پوری ترتیب جو ہے مسجد والے بیٹھ کر کے لگاتے تھے۔ یہ کانسیپٹ ہے مسجد کا، یہ پورے گھر والے پوری مسجد والے بیٹھ کر کے اس کے گھر کی شادی کی ترتیب لگاتے تھے، ختم ہو گیا معاملہ، آسانی کے ساتھ میں حل ہوا۔ اب یہ جو ہم گشت کر رہے ہیں، اس گھر میں ایک گھر پہ گئے، اس کی پوری مالی حالت معلوم کرو۔ اسی طرح سے جو ہے کوئی بیمار ہے، یہ بھی معلوم کرو گھروں کے اندر میں کہ بھئی اگر بیمار ہے تو پھر بیمار کیوں ہے، بھئی تیرا علاج کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور تو جو ہے اپنا علاج کیوں نہیں کرا رہا ہے، کیا پریشانی ہے تجھے، وہ آدمی جو ہے معلوم کرے، اور معلوم کر کے جو ہے اگر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ میرا حال ایسا ایسا، میرے پاس میں پیسے نہیں ہیں، میں تکلیف میں ہوں، میں چاہتا ہوں میرا علاج ہو، لیکن جو ہے کرنے اس کو لے کر کے مسجد میں آ جاؤ، بھائی تیرا مسئلہ ہم مسجد سے حل کریں گے، ہمارے پاس میں آ کر کے تو بیٹھ جا۔ یہ 20 ساتھی جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ جو ہے بیٹھے رہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد میں، یہی جو ہے تم اپنی بیماری کو لے کر کے آؤ، ہم تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ بیماری کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، غربت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، صحت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ جو ہم لوگ چلنا پھرنا کر رہے ہیں، ان چلنے پھرنے کے اندر میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کس گھر کے اندر میں کتنے بچے ہیں، کس گھر کے اندر میں کتنے بچے ہیں، تو ہم جو ہے تھوڑی سی تحقیق یہ بھی کر لیں کہ بھائی جو ہے یہ بچے اسکول جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، یہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یہ بچے جو ہے قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ بچے جو ہے دین کا علم حاصل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں جو ہے معلوم کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے اس وقت میں وہ تعلیم اور ایجوکیشن ہے، دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مولانا جو ابھی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے تمہیں جو ہے کھانے کے لیے اپنے پیٹ کو آدھا کرنا پڑے تو اپنے پیٹ کو آدھا کرو، اپنے آپ کو آدھا بھوکا رکھو، اور اس میں سے پیسے بچاؤ، اور وہ پیسے جو ہے ایجوکیشن کے اندر میں لگاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ یہ بنیادی بات ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر کے بتاتا ہوں۔ گاندھی جی ہے نا، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی گئے۔ ہم لوگ جو ہے گاندھی جی کو مہاتما گاندھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے طور سے ہوں گے۔ تو علی گڑھ یونیورسٹی گئے، وہاں جا کر کے مسلمان بچے علی گڑھ یونیورسٹی میں، تو وہاں کے بچوں کو کیا کہا کہ دیکھو بھائی ابھی جو ہے آزادی کا یہ چل رہا ہے، ملک کو جو ہے آزاد دلانا ہے، اور جو ہے اس کے لیے سنگھرش کرنا ہے، اس کے لیے لڑنا ہے، اور تم نوجوان ہو، تم کو آگے آنا چاہیے، تم کو لڑائی کرنی چاہیے، اور ملک کو آزاد کرانا چاہیے۔ ایسا جوش بھرا علی گڑھ کے مسلمانوں میں، مسلمان جوشے لے رہتے ہیں ایک دم زبردست۔ تو مہاتما گاندھی بول رہے ہیں کر کے جو ہے جوش آیا، اور سب تیار ہوئے لڑائی بھڑائی کے لیے، اب یہ چلنا ہے، ہم کو آزادی دلانی ہے۔ تو ان کو تو یہ بول کر کے نکل گئے وہاں سے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے بنارس گئے، BHU بنارس ہندو یونیورسٹی کے اندر میں گئے، وہاں جا کر کے جو ہے بچوں سے کہا کہ دیکھو ابھی ملک آزاد ہونے والا ہے۔ وہاں جا کر کے بچوں سے کیا کہا کہ ابھی ملک آزاد ہونے والا ہے، تم کو جو ہے DC بننا ہے، تم کو جو ہے SP بننا ہے، اور تم کو جو ہے KS آفیسر بننا ہے، تم کو IS آفیسر بننا ہے، اس لیے جو ہے پوری دھیان لگاؤ پڑھائی کے اندر میں۔ اس لیے ہوشیار اور چوکنا رہو۔ یہ ایجوکیشن جو ہے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ جو جماعت گشت کر رہی ہے، یہ گشت کر کے ہر بچے کو اسکول کے اندر میں لانے کی فکر کرے۔ ہمارے بیجاپور کے اندر میں ایک ایسا تعلقہ بھی ہے، ہمارے بیجاپور ضلع میں ایک ایسا تعلقہ بھی ہے، وہاں کچھ لوگوں کی ایک ایسی جماعت بھی ہے جو پورے گاؤں کے اندر میں گشت کر رہے ہیں، اور گشت کر کے جو ہے ایسے بچوں کو پکڑ رہے ہیں جو بچے 4th کے بعد میں 5th کے بعد میں اسکول چھوڑ چکے ہیں، 6th کے بعد میں اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ ان کو کیا کر رہے ہیں، ان کی عمریں بڑی ہو گئی ہیں، وہ جو ہے 20 سال کے 25 سال کے ہو گئے ہیں، تو ان کو پکڑ کر کے جو ہے ان کی میٹرک پاس کرا رہے ہیں۔ ڈراپ آؤٹ ہوئے بچے تو ان کو ڈائریکٹ باہر سے جو ہے میٹرک پاس کرا کر کے ان کو آگے کا راستہ بتا رہے ہیں، ان کو 2nd ایئر پاس کرا رہے ہیں باہر کے ذریعے سے، ان کو آگے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ اگر جو ہے
ہم یہ کوشش کریں کہ یہ جو گاؤں ہے، اس گاؤں کے جو 200 گھر ہیں، 200 گھر میں اندر کوئی عورت بیٹی اور کوئی جو ہے مرد بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بغیر ایجوکیشن کا ہو، جاہل اور ان پڑھ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مسجد سے بیٹھ کر کے اگر ہم کوشش کریں تو میرے بھائی 6 مہینے نہیں لگیں گے، 1 سال نہیں لگے گا، پورے تمہارے گاؤں کے جتنے بچے ہیں ان تمام بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ کہاں سے ہوگا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی مالداری کا کانسیپٹ مسجد سے نکلتا ہے، صحت کا کانسیپٹ مسجد سے نکلتا ہے، ایجوکیشن کا کانسیپٹ مسجد سے نکلتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر کے ہم جس بات کی کوشش کریں گے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ آگے کی بات میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، جب وقت آئے گا تب کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو، ابھی وقت نہیں ہے اس کے کہنے کا، کیونکہ ابھی وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اگر بولوں گا تو مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اشارتاً اس کو سمجھ لیں، آگے بھی اس کے اور کانسیپٹ ہیں، وہ بھی مسجد سے ہی پورے ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے اس مسجد کو اس دھارے پر نہیں لایا جو دھارا میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، جو مسجد نبوی کا دھارا تھا، اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچے، پہلا کام اپنے گھر کے بنانے کا نہیں کیا ہے، مسجد کے بنانے کا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، وہاں سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے کہ اگر ہم نے یہ کانسیپٹ نہیں سوچا اپنی مسجد کے بارے میں تو پھر کیا ہوگا، میں آپ کو مثال دے کر کے کہتا ہوں۔ قرطبہ کی جامع مسجد، جس مسجد کے اندر میں 3000 پلر ہیں، کتنے؟ 3000 پلر ہیں، دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے قرطبہ کی۔ کتنے پلر ہیں؟ 3000۔ ہماری مسجد میں کتنے پلر ہیں؟ 4 ہے نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 پلروں کی ہماری یہ مسجد ہے۔ تو یہ مسجد جو ہے اتنی عالیشان اور بڑی، اور اس کے پلر کتنے ہیں؟ 12۔ آپ سوچو 3000 پلروں کی مسجد کیسی ہوگی؟ جب یہ کانسیپٹ اس مسجد سے ختم ہوا، ایک وقت یہ تھا کہ وہاں ترمذی کا درس ہوتا تھا، سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اور جو ہے ہزاروں بچے حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ لیکن آج اس قرطبہ کی جامع مسجد کا یہ حال ہے کہ اس کے ممبر کے پاس میں جو ہے وہ چرچ بنا ہوا ہے۔ آپ کو اور مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اس مسجد کے اندر میں۔ اس مسجد کے اندر میں ممبر کے پاس میں چرچ بنا ہوا ہے، اس مسجد کے دائیں طرف میں میوزیم بنا ہوا ہے، ننگی عورتیں مسجد کے اندر میں چلنا پھرنا کرتی ہیں۔ اگر ہم نے مسجد کا کانسیپٹ چھوڑ دیا اور جو ہے مسجد کو اس سطح پر نہیں لائے جو کانسیپٹ اسلام نے ہم کو عطا کیا ہے، تو پھر میرے بھائیوں پھر مسجدیں تو عالیشان بنیں گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں وہ کیفیتیں پیدا ہوں گی جو یہ حال ہو جاتا ہے۔ ہم نے تحقیق کیا ہے پورے انڈیا کے اندر میں بیجاپور کی جامع مسجد کے سوا کوئی ایسی جامع مسجد نہیں ہے جہاں جو ہے دین کا کام ہوتا ہو، صرف نماز پڑھ کے ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ جو آرکالوجیکل کی بڑی بڑی مساجد ہیں تو پورے انڈیا کے اندر میں جو ہے کہیں ایسی مسجد نہیں ہے جہاں جو ہے دین کا کام مستقل ہوتا ہو، صرف نمازیں پڑھ کر کے ختم ہو جاتے ہیں، یا ہے کہ کسی جگہ تو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مسجدیں تو بہت عالیشان ہو گئی ہیں لیکن جو ہے کام نہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات جو اس کی طرف میں توجہ کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بڑی محنتوں سے آپ نے جو ہے اس گاؤں کے اندر میں ایک عالی شان مرکز قائم کیا ہے۔ ہم اس کو مسجد نہیں کہتے، ہم اس کو مرکز ہی کہتے ہیں۔ یہاں سے ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا، یہاں سے صحت کا کام ہوگا، یہاں سے وکاس کا کام ہوگا، یہاں سے جو ہے لوگوں کی ایجوکیشن کا کام ہوگا، اس مسجد کے ذریعے سے لوگوں کی بھلائی کا کام ہوگا۔ سوچو اگر اس مسجد سے یہ سارے کام ہونے لگے تو کون ایسا آدمی ہے بھائی کہ جو مسجد کے اندر میں آنا نہیں چاہے گا؟ آگے کے 2 کانسیپٹ اور ہیں لیکن میں ابھی اس وقت میں وہ بتانا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو ہے اس کی ہضم کی طاقت ہمارے اندر میں نہیں ہے۔ 2 کانسیپٹ ہے، جو معلوم کرنا چاہتے ہیں مجھ سے مل لیں، تو انشاءاللہ جو ہے میں آگے کے دونوں کانسیپٹ بتاؤں گا کہ اس سے کیا ہونے والا ہے پھر کر کے۔ یہ ساری باتیں اسلام نے ہم کو عطا کی ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بڑی عالیشان آپ نے مسجد بنائی، بڑی محنتیں کی ہیں، اور جو اتنا بڑا مجموعہ آپ نے آج اکٹھا کیا ہے، اور جمعہ کا مبارک دن آپ نے اس کے افتتاح کے رکھا ہے، اور جمعہ کی نماز آپ نے جو ہے افتتاح کے لیے رکھی ہے، یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو وہ مسجد بنائے جو مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھی، اور جو مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور جو مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبی کے نام سے بنا کر کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مسجد میں بھی اسی طرح کے سارے کام کو اللہ تعالیٰ شروع فرمائے، ہمارے ذہنوں کو اللہ بڑا کرے، ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ بڑا کرے، اور ہم جو ہے خوب اس مسجد سے مسلمانوں کے اور جو ہے جتنی انسانیت ہے، جتنے بھائی ہیں، چاہے وہ جو ہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ان تمام کی ہم بھلائی کا کام کرنے والے ہو جائیں تو انشاءاللہ جو ہے یہ مسجد جو ہے پورے علاقوں کے لیے نمونہ بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب